میرا نام فاطمہ ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یہ ہمارا آبائی گھر تھا۔ یہاں پر میرے 3 چاچو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن دونوں چاچو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب میرے بابا ہی زندہ تھے۔ میرے دادا بھی حیات تھے جن کا حکم اس گھر میں چلتا تھا۔ ہمارے گھر میں ہر چیز وافر مقدار میں آتی تھی۔ لوگوں کی ریل پیل تھی، دولت بھی تھی، لیکن ایک نوکرانی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا نام رانی تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا اصل نام تو فرزانہ ہے، لیکن میں نے اپنا نام رانی رکھ لیا کیونکہ مجھے فرزانہ نام اچھا نہیں لگتا۔ میری جیسی حسین لڑکی کا نام تو رانی ہی ہونا چاہیے۔ تھی تو نوکرانی، لیکن اس کے تیور کسی مہارانی جیسے تھے، جیسے بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے میرے دادا کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ میرے دادا کی چہیتی تھی۔ میرے دادا کے سارے کام وہی کرتی۔ میرے دادا بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، اتنے بوڑھے تھے۔ ان کو کھانا کھلانا، دوائی دینا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے کمرے کو صاف کرنا، اور جب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ سب اسی کے کام تھے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ تم لوگوں کا کیا فائدہ؟ دادا کی جو عمر ہے، تم لوگوں کو ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب کل وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ساری دولت اس کے نام کر جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم بات تھی۔ میرے چاچو اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے بچے تھے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس لیے بابا کو فکر تھی کہ ساری کی ساری دولت تو ان میں بٹ جائے گی اور میرے بابا کو صرف ایک ہی حصہ ملے گا، اور وہ ایک حصہ بھی ہم دونوں بہنوں کی شادی میں گزر جائے گا۔ اس لیے بابا پریشان رہتے تھے۔ لیکن ہم دادا کے پاس بیٹھتے تو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے، کسی کو پہچانتے تک بھی نہیں تھے۔ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر انسان کیا کرے؟ رانی تو ان کے پاس بیٹھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ جب رانی کمرے میں ہوتی، ان کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہر وقت اس کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اندر بیٹھی تھی تو میں بھی اندر چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے دادا کے ہاتھ میں ڈھیر سارے پیسے اور وہ رانی کو پکڑا رہے تھے۔ یہ پیسے کم سے کم 25,000 تو لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو اتنے سارے پیسے کیسے دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ اس کی تنخواہ ہے۔ میں نے بھی موقع دے دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی پیسے چاہیے، تو انہوں نے مجھے 500 کا نوٹ پکڑا دیا۔ میں نے کہا آج کل 500 میں آتا کیا ہے؟ نوکرانی کو 25,000 دے رہے ہیں، جبکہ نوکرانی کی تنخواہ 25,000 نہیں تھی، اور اپنی پوتی کے لیے 500 ہیں۔ بابا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، تم ان سے پیار نہیں کرتے۔ جب ان کے یہ حالات ہیں تو ہم اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ میں تو باہر آ گئی اور اپنے بابا سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ کہاں سے پاگل ہو کر آ رہی ہو؟ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی تو وہ حیران رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے ان کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ اس کو پیسے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی تنخواہ ہے۔ تو بابا نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنخواہ کا وقت نہیں آیا، آج 13 تاریخ ہے، بیچ مہینے میں ہم کسی بھی نوکر کو پیسے نہیں دیتے، اور دوسری بات یہ کہ رانی کی تنخواہ ہر مہینے اس کو میں دیتا ہوں، جو کہ صرف 10,000 روپے ہے۔ پھر بابا نے اس کو 25,000 روپے کیوں دیے؟ میرے بابا تو غصے میں آ گئے اور دادا کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کی باتیں سننے لگی۔ دادا نے کہا اس بیچاری کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا، اس کی ماں بیمار تھی، تو میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ تمہاری بیٹی تو بڑی جاسوس ہے، ہمارے کمرے میں آ کر جاسوسی کر کے چلی گئی اور گھر میں فساد بنوا دیا۔ کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیں تو کیا ہو جائے گا؟ میں بستر مرگ پر پڑا ہوں، میں مرتے مرتے کوئی نیکی کر لوں گا تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ یہ پیسے بھی تم لوگوں کے منہ میں چلے جائیں؟ تم لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے، جب میرا دل بھاری ہوتا ہے، مجھے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، نہ تو تم میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو اور نہ ہی تمہارے بچے، تو پھر میں کیا کروں؟ بابا تو شرمندہ ہی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دادا کے کمرے میں جاؤ گی تو ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا۔ بابا کافی پریشان لگ رہے تھے اور غصے میں بھی لگ رہے تھے، کیونکہ ان کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن کچھ دن بعد بابا نے مجھے ایک اور بات بتائی، جس کو سن کر میں اور بابا دونوں حیران رہ گئے۔ میری چھوٹی بہن کافی چھوٹی تھی، وہ 10 سال کی تھی اور میری عمر 17 سال تھی، اس لیے میں اور بابا آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔
بابا نے کہا کہ تمہیں ایک بات بتانی ہے اور اس کے بعد سے تم نے اس گھر میں بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہے۔ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بابا نے مجھے بتایا کہ رانی ضرور کوئی چال چل رہی ہے۔ وہ دادا کے سامنے جھوٹ بول کر ان سے پیسے کھینچ رہی ہے، کیونکہ کل ہی مجھے اس کا چھوٹا بھائی گلی میں ملا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری ماں بیمار تھی، اب کیسی ہے؟ تو کہنے لگا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میری ماں کو دنیا سے گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے دادا سے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹ بولا جبکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ بابا نے کہا کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، اس لیے میں تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں کہ تم اس کی طرف سے محتاط رہنا، دوسرا اس کے اوپر نظر رکھنا۔ ایک دن میرے گھر میری کچھ دوست آئیں۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہیں تھی، میری دوست بھی شاید اسی وجہ سے مجھ سے دوستی رکھتی تھیں۔ گھر آتی تھیں، انہیں اچھا کھانا ملتا تھا، چیزیں ملتی تھیں، واپسی پر ان کے کرائے بھی میں دے دیا کرتی تھی۔ نوکرانی کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نوکرانی ہے، تو وہ کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہو، نوکرانی اور یہ اس نے جو سوٹ پہنا ہے وہ 10,000 کا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ واقعی؟ انہوں نے مجھے فوراً نیٹ سے دیکھ کر بتایا کہ یہ ایک تو سوٹ 10,000 کا ہے، اوپر سے آج کل نیا آیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خریدا ہے۔ تمہارے گھر کی نوکرانی نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں؟ یہ سوٹ تو تمہیں پہننا چاہیے تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ ہمارے گھر کی نوکرانی اتنے مہنگے کپڑے پہن کر آ رہی ہے۔ وہ سارے گھر میں ایسے پھرتی تھی جیسے اس گھر کی مالکن ہے، سارے گھر کے کام کرتی ہے۔ اس کو صرف کھانا بنانے کا کام ہی کہا جاتا تھا، صرف کچن کا کام اس نے کرنا ہوتا تھا۔ کھانا اچھا بناتی تھی اور کھانا بناتے ہی دادا کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن وہ دادا کے کمرے میں ہی تھی، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا میں بھی تو ذرا دیکھوں کس بات پر ہنس رہی ہے، کہیں دادا اس پر نوٹ تو نہیں لوٹا رہے اور یہ محترمہ لیتی جا رہی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مجھے دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ میرا اپنا گھر تھا اور میں اس گھر کی مالکن تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے میری جان نکل گئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، دروازہ کھلا ہی نہیں، اور وہ ہنسنے میں اتنی مصروف تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے فوراً بابا کو کال کی اور یہ سب کچھ بتا دیا۔ بابا بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ جائے۔ نوکرانی دن بدن ہمارے سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی، اس کے طور طریقے، اس کی حرکتیں، اس کا گھر میں سر اٹھا کر پھرنے کا انداز، اس کے پاس ایسا کوئی راز تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کچھ ایسا کر لیا تھا، اب اس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ ہمارے سامنے دندناتی پھرتی تھی، اب تو وہ ہماری بات بھی نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ میں جوس کا گلاس پکڑ کر جا رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور جوس زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ صاف کر دو۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی، کہنے لگی سائڈ پر یہ کپڑا پڑا ہے، صاف کر لو۔ بھلا کون سی نوکرانی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اپنا کام خود کر لو، جبکہ آپ نے اس کو کام پر رکھا ہو اور آپ اس کو پیسے بھی دے رہے ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا، میری نوکرانی سے لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نوکر ہو نوکر بن کر رہو، میں نے تمہیں کام کرنے کو کہا ہے، تم مجھے آگے سے باتیں سنا رہی ہو۔ اٹھاؤ وہ کپڑا اور خود یہ ساری گندگی صاف کرو۔ تو کہنے لگی میں کھانا پکا رہی ہوں۔ میں نے کھانا پکانا ہے، جو غلطی خود کی ہے اس کو خود ہی صحیح کرو۔ اس نے میرے ساتھ ضد بنا لی، اس نے وہ صاف ہی نہیں کیا۔ پھر باہر سے مالی بابا اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گند پڑا ہے، انہوں نے وہ صاف کر دیا، جبکہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ میں نے بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے یہ بات بابا کو بتائی اور کہا کہ اس کو نوکری سے نکال دیں۔ بابا نے کہا ٹھیک کہتی ہو، اسے نوکری سے نکال دینا چاہیے۔ بابا نے اگلے ہی دن اس کو مہینے کی تنخواہ، بلکہ اسے اگلے مہینے کی بھی تنخواہ دے دی کہ بنا بتائے نکال رہے ہیں، اس کے اگلے مہینے کی تنخواہ بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ جانے کی بجائے کسی طرح میرے دادا کے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ان سے مل کر چلی جاؤں، تو میں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، جبکہ وہ سو نہیں رہے تھے۔ کہنے لگی اچھا میری کوئی چیز وہاں پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز پڑی ہے، میں لے آتی ہوں۔ تو کہنے لگی نہیں، مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ نہیں پڑا، بلکہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح کمرے میں جائے۔
لیکن ہم باپ بیٹی کو بھی اس کی حرکتوں کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچا کہ یہ کام ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا۔ تھی تو وہ ہماری نوکرانی، نہ ہی ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ تھا اور نہ ہی وہ ہماری کوئی رشتہ دار تھی جس کو گھر سے نکالنے کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہاں تو کوئی بہت بڑا کھیل کھیلنا پڑتا۔ نوکر تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ بابا نے کہا، کوئی اور نوکرانی ڈھونڈتا ہوں جو کھانا بنایا کرے، اور اس دفعہ کوئی بڑی عمر کی عورت لے کر آؤں گا جس کا کام کھانا بنانا ہوگا۔ ہمیں اس طرح کی نوکرانی نہیں چاہیے۔ رانی کو گھر سے نکال کر میں بہت مطمئن تھی، لیکن ابھی اس گھر سے گئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ رات ہوئی تھی کہ دادا کی طبیعت پوری طرح سے خراب ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ شاید ان کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ ہم لوگ دادا کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر سے بری طرح سے رو رہے تھے، جیسے ہی ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہو۔ بابا بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بھی بلا لیا تھا، ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ چاچو کے بچے اور بچیاں بھی آ گئی تھیں۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے، ان کی چارپائی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آس پاس بیٹھے تھے سب۔ میرے دادا کو چارپائی پہ ہی نیند آتی تھی۔ انہوں نے زبان کھولی تو کمرے میں سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ رانی کہاں ہے؟ وہ بار بار یہ پوچھنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ چاچی نے کہا، کہاں گئی ہے اس ٹائم؟ اس ٹائم تو گھر پر ہوتی ہے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ اسے کام سے نکال دیا ہے۔ میرے بابا کا اتنا کہنا تھا کہ میرے دادا نے میرے بابا کی کلائی کو زور سے پکڑا اور کہا کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس کو کام سے نکالا ہے؟ ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ اس کو بلانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کو بتائیں۔ ڈاکٹر کھڑا ہے۔ وہ کہنے لگے، ڈاکٹر کی نہیں، مجھے رانی کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر سب نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ دادا کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مرتے تو کیا نہ کرتے۔ انہوں نے اتنا شور ڈال رکھا تھا کہ رات کے 12 بج رہے تھے اور انہوں نے ایک ہی شور ڈالا ہوا تھا کہ رانی کو لے کر آؤ۔ مجبوراً میرے بابا کو جانا پڑا اور اس کو اس کے گھر سے لے کر آئے۔ بابا نے واپس آ کر بتایا، وہ بہت تیور دکھا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نہیں آؤں گی کیونکہ تمہارا باپ مر رہا ہے اور تم مجھے لینے کے لیے آ گئے ہو۔ بہت بری حرکت کر رہی تھی۔ اس کے آنے کی دیر تھی کہ دادا بالکل ٹھیک ہو گئے۔ وہ دادا کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارے گھر والے حیران رہ گئے اور وہ کہنے لگے، گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ اس عورت کو یہاں سے نکالو۔ میرے بابا نے کہا کہ اس کو نکال دیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ تم سب کے سامنے ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہم سب کیا کریں؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ دادا کے سامنے بابا نے اپنا امیج بھی خراب کر لیا۔ وہ بابا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ رانی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ دادا نے فوراً اسے پیسے نکال کر دیے اور کہا کہ تمہارا روزگار کوئی بند نہیں کرے گا۔ میں ادھر ہی ہوں، ابھی مر نہیں رہا۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں وہ یہ سن لیں، میں اس دنیا سے جانے والا نہیں ہوں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نوکر کا ایک ایسے شخص سے اتنا قریب ہونا جو بستر مرگ پر پڑا ہو اور اتنی ساری جائیداد کا مالک بھی ہو۔ میں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ جب رانی اندر جاتی ہے تو اندر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ سب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور کہا کہ ہمارا باپ لگتا ہے مرنے سے پہلے ہمیں شرمندہ کروا کر ہی جائے گا۔ دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ بابا نے کہا، تم سب مل کر میری مدد کرو۔ میں تو اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا۔ تبھی رانی کی آنکھوں میں جاتے ہوئے بھی جیت کی خوشی تھی، کیونکہ شاید اسے پتا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی اور اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اب میں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا سوچ لیا۔ میں نے کہا میں دیکھوں گی کہ کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں رانی کے کوارٹر میں گئی اور میں نے اس کے کپڑے چرا لیے۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میں اپنے دماغ میں ایک پلان بنا چکی تھی اور اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ ویسے میں نے غلطی کی، مجھے یہ بات بابا کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن بابا مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنے دیتے اور میں بڑی بہن بن کر سب کا مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ رانی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب میں نے چپکے سے جا کر کچن کے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا اور مالی بابا کو کہا کہ یہ دروازہ نہیں کھولنا۔
مالی بابا بچپن سے ہی ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ میری بات ضرور مانتے تھے۔ میں خود رانی کے کپڑے پہن کر دادا کے کمرے میں چلی گئی اور دوپٹے کو تھوڑا سا آگے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ یہ رانی ہے۔ دروازہ بھی میں نے اندر جا کر بند کر دیا۔ دادا نے کہا کہ یہ کیا؟ آج تو تم دلہن بن کر آئی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو میں نے آگے سے صرف سر ہلا دیا۔ کہنے لگے کہ اچھا تو آج تم دلہن ہو، تم دلہن بننے کی پریکٹس کر رہی ہو۔ میں جا کر ان کے قدموں کے قریب چارپائی پر بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد اس کمرے میں جو ہوا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی۔ انہوں نے کہا، حماد کی دلہن ہونا، حماد بہت جلد آ جائے گا، پھر میں تم لوگوں کی شادی کرواؤں گا، یہ کام کر کے ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ حماد کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کا بیٹا تھا، اور شاید میرے چاچو کے بیٹے کا رانی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے تھے۔ دادا کو ہی اس بات کا پتا تھا کہ رانی اس گھر کی رانی بننے والی تھی، یعنی کہ اس خاندان کی بہو بننے والی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے دادا سے کہا، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ میں نے آواز بھی تھوڑی بدلی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر کے آئی ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدل دیے اور مالی بابا سے کہا، اس کو پتا تو نہیں چلا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ کچن کا دروازہ میں نے کھول دیا۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا لیکن کسی کو پتا نہ چلا۔ میں بابا کا انتظار کرنے لگی۔ ان کو کال کی، وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ رات کو آئے، میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بابا کو جب یہ بات بتائی تو بابا بھی حیران رہ گئے۔ بابا نے سارے لوگوں کو بتایا اور جس چاچو کا حماد بیٹا تھا، اس کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلی وہ تو بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حماد کو بلایا گیا، سب اسی چاچی کے گھر گئے۔ حماد نے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور دادا کو پتہ ہے، بلکہ شاید آپ لوگوں کو ایک اور بات نہیں پتہ، وہ یہ کہ دادا نے ہماری شادی کے لیے ہاں بھی کہہ دی ہے اور وہ وصیت بھی لکھ چکے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، چاہے وہ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ وہ تو پاگل ہوا بیٹھا تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا کیونکہ میرے باپ کے ساتھ کام سنبھالتا تھا، اس لیے ہمارے گھر آ جاتا تھا کھانے کے لیے۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبات تھے، میں سوچتی تھی کہ شاید میری شادی اس سے ہو جائے، لیکن اس نے تو رانی کو پسند کر لیا تھا اور میرا دل توڑا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ گھر والوں نے اس کو سمجھایا کہ نوکرانی سے شادی کرو گے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ بلکہ اس نے کہا کہ وہ نوکر ہے تو کیا ہوا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دادا میرے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی جا کر دادا سے مل گیا اور دادا نے اگلے ہی دن یہ اعلان کیا کہ اس ہفتے ان دونوں کا نکاح ہے۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نکاح کروا کر جاؤں گا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، ماں بیچاری اپنی طرف سے روکتی رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہمارے ہی سینے پر تیر چلے اور گھر میں سجاوٹ بھی کروائی گئی اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ لیکن اصل خبر یہ سنی کہ دادا اس دنیا سے اچانک چلے گئے۔ ہم سب اداس بھی تھے، لیکن ایک خبر نے اور زیادہ پریشان کر دیا، وہ یہ کہ جائیداد کا ایک بڑا حصہ رانی اور حماد کے نام کر گئے تھے۔ ہم سب پریشان تھے کیونکہ ہمارے گھر کا اپنا ہی بندہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس بارے میں جب کبھی بیٹھ کر سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے دادا کی خدمت کر لینی چاہیے تھی۔ اگر ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان کو وقت دیتے تو انہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑتی۔ پتہ نہیں ہماری غلطی تھی یا کسی اور کی، لیکن رانی اور حماد تو اپنی قسمت چمکا کر اور بہت سارا حصہ لے کر سائڈ پر ہو گئے۔ دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے اور باقی جائیداد جو بچی، اس سے ہمیں صرف اتنا ہی ملا کہ بس ہمارا گزارا چلتا ہے۔ حماد اور رانی دولت لے کر ایسے غائب ہوئے کہ جیسے دوسرے ملک شفٹ ہو گئے ہوں۔ نہ ہم سے ملتے ہیں، نہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ میرے بابا کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور وہ اس کمرے میں رہتے ہیں جہاں میرے دادا رہتے تھے۔ میں اپنے بابا کا بہت خیال رکھتی ہوں اور ان کے پاس بیٹھی رہتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی غلطی تھی، لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا اور ہم سارے خاندان کو یہ یاد رہے گا۔ اس خاندان میں کوئی رانی نام کی لڑکی آئی تھی جس نے ہمیں ذلیل کر کے چھوڑا تھا۔